الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ پڑھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے تمام ذریات کو نکالا. یہ واقعہ آپ لوگ سنے ہوں گے. اے بابو یہاں پر ہوا کی ضرورت. قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے، سب کے سب وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے. اللہ نے نکالا. ان کی جسامت بالکل چینٹی جیسی تھی. فرشتے دیکھ کے گھبرا گئے کہ اللہ یہ کہاں سے آئیں گے دنیا میں؟ دنیا تو چھوٹی پڑ جائے گی. اللہ نے کہا کہ ہم اس کا نظام بنا رکھے ہیں، تم ان باتوں کو مت سوچو. بہرکیف اللہ رب العزت نے وہاں پہ ہم تمام لوگوں سب پوری ذریات کو نکالنے کے بعد اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بزرگوں، ہم سبوں نے جتنے انسان دنیا میں آئے گئے ہیں آئیں گے، سبوں نے کہا قالوا بلا، سبوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اللہ رب العزت اسی بات کو فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ ہم نے اپنی امانت کو سب سے پہلے زمین کے اوپر پیش کیا کہ اے زمین، میں اپنی امانت تمہیں دینا چاہ رہا ہوں، تم میری امانت کو قبول کرو. زمین سوچنے لگی کہ اللہ رب العزت جو خالق ہیں اس کی امانت کوئی معمولی چیز نہیں. یہ امانت کی بوجھ ہم نہیں اٹھا پائیں گے. صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ نہیں اے مالک، اے خالق، ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھے گا، ہم نہیں اٹھا سکتے. اللہ رب العزت پھر جب زمین انکار کر گئی تو آسمان سے مخاطب ہوئے کہ اے آسمان، تم میری امانت لے لو، میری امانت کو تم قبول کرو. آسمان بھی سوچ سمجھ کے منع کر دیا کہ اللہ، آپ کی امانت کا بوجھ ہم سے پار نہیں لگے گا، ہم نہیں اٹھا پائیں گے. آسمان بھی انکار کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی امانت والجبال کا لفظ ہے پہاڑوں کے اوپر پیش کیا کہ اے پہاڑ تم لے لو. پہاڑ بھی انکار کر گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے اوپر پیش کیا کہ اے انسان تم لے لو. انسانوں نے بغیر چوں چرا کے
کہا کہ اللہ آپ کی امانت کو میں قبول کرتا ہوں اور اس بوجھ کو ہم برداشت کریں گے. حالانکہ اللہ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا کہ یہ انسان کتنا بڑا ظالم اور جاہل ہے کہ اس نے ذرہ برابر بھی نہیں سوچا کہ اللہ کی امانت کا بوجھ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اگر ہم اس کو نہیں نبھا سکے تو ہمارا حشر کیا ہوگا. اللہ نے خود فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. بزرگوں اور دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے امانت کا لفظ استعمال کیا ہے. امانت، یہ امانت کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی روپیہ دیا ہے تو بعین ہی اس کا روپیہ ویسے ہی واپس کیا جائے، اسے کہیں خرچ نہ کیا جائے، ہو بہو واپس کیا جائے، یہ امانت ہے. آج بزرگوں، ہم اور آپ سمجھیں کہ امانت کا موضوع بہت ہی، امانت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں امانت کا لفظ بیان فرمایا. مفسرین حضرات اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ امانت ہے کیا چیز. اللہ رب العزت تو یہاں پہ امانت کہہ دیا. بزرگوں، اللہ رب العزت وہ کون سی امانت زمین کو دی اور زمین انکار کر گئی؟ وہ کون سی امانت تھی جو آسمان کے اوپر پیش کی اور آسمان بھی انکار کر گیا؟ بزرگوں، جبکہ زمین کتنی زبردست ہے، زمین کے پاس کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے. یہ زمین کے اوپر ہم لوگ ابھی ایک تو مکان ہے، مکان کے اوپر ہم لوگ ہیں، اور نہ جانے کتنی وزنی چیزیں اس زمین کے اوپر ہے. اندازہ کیجئے کہ اس زمین کے اندر کتنی طاقت ہے. ہم اپنے سروں پر کسی کم وزنی چیز کو جو ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رکھیں گے تو پھر ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. لیکن یہ زمین اللہ نے اس کو اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ یہ مسلسل تمام چیزوں کی بوجھ کو اٹھائی ہوئی ہے. لیکن اتنی طاقت کے باوجود بھی فرمایا کہ اے اللہ آپ کی امانت کا بوجھ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، ہم نہیں لے پائیں گے. اس کے بعد آسمان کو دیکھیے، آسمان بھی بہت زبردست ہے. بغیر پیلر کے، بغیر کھمبا کے یہ آسمان ہمارے اوپر چھت بنا ہوا ہے، چھت کی طرح ہے. کبھی ادھر سے ادھر نہیں. اندازہ ہوتا ہے کہ آسمان کے پاس بھی اللہ نے بہت قوت اور طاقت دے رکھا ہے، لیکن تمام قوت و طاقت کے باوجود بھی اس نے انکار کر دیا کہ اے اللہ آپ کی امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا پائیں گے. تو بزرگوں، وہ امانت ہے کیا جس امانت کو اللہ نے زمین کے اوپر پیش کیا اور زمین انکار کر گیا، آسمان کے اوپر پیش کیا، آسمان انکار کر گیا، اور پھر اس کے بعد پہاڑوں کے اوپر پیش کیا. پہاڑ تو اور بھی زیادہ زبردست ہے. یہ زمین مکہ المکرمہ سے پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا. مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی جگہ سے ایک بلبلہ کی شکل سے پانی سے نکلنا شروع ہوا اور وہاں سے زمین بننے کی ابتدا ہوئی اور یہ زمین پھیل گئی. جب پانی کے اوپر یہ زمین پھیلی، آج ہم پانی کے اوپر کسی لکڑی کو رکھ دیں تو وہ ہلنے لگتی ہے. نہیں، یہ زمین بھی ہل رہی تھی. اللہ رب العزت نے پہاڑ کو بنایا اور اس میں میخیں گاڑا، تب جا کر کے اس کی برقراری آئی. تو اندازہ کیجئے کہ پہاڑ کے پاس اللہ نے کتنی قوت اور طاقت دے رکھی ہے. پہاڑ بھی کہا کہ ہم سے یہ بوجھ اٹھانا پار نہیں لگے گا. آخر وہ بوجھ کون سی ہے؟ بزرگوں، مفسرین حضرات تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، تمہاری ایک زندگی ہوگی اور اس زندگی میں تمہیں اختیار ہوگا اچھے کام کرنے کا، برے کام کرنے کا، دونوں اختیارات ہوں گے. لیکن اگر تم اچھے کام کرو گے تو میں تم سے راضی اور خوش رہوں گا، اور اگر تم
برے کام کرو گے تو ہم تم سے ناراض رہیں گے، اگر تم اچھے کام کیے تو ہم خوش ہوں گے اور تمہیں جنت جیسی بے بہا نعمت والی جگہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے غلط راستے غلط طریقے سے زندگی گزارا تو پھر ہم تم سے ناراض بھی ہوں گے اور تمہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ تمہیں ایک زندگی دی جائے گی، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دے رکھی ہے۔ یہ مفسرین حضرات نے بیان فرمایا کہ اللہ نے جو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ کا لفظ فرمایا، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے اور واقعی امانت ہے، اللہ نے دے رکھی ہے۔ اگر ہماری اپنی زندگی ہوتی تو 100 سال کے بجائے کتنے 100 سال کر لیتے پتہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اللہ نے دے رکھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس زندگی میں تمہیں اچھے کام کر کے اپنے رب کو راضی و خوش کرنا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، ایسی ایسی جو ہے وہاں پہ اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں کہ وہاں جا کر کے انسان سردر بن جائے گا، وہاں من چاہی زندگی ہوگی۔ آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہو، ہمارے پاس ایسے بلڈنگیں ہو، لیکن روپیے نہیں، مجبور ہیں۔ چاہتے تو ہے، دل میں بات پیدا ہوتی ہے، لیکن ہے نہیں، کہاں سے ہوگا؟ جنت وہ چیز ہے، اللہ نے جنت کو جو ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی شان یہ ہوگی کہ وہاں من میں بات پیدا ہوگی، بات آئی من میں، دل میں، اور وہ چیز سامنے ہوگی، من چاہی زندگی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں صرف رب چاہی زندگی گزار لو، جنت میں من چاہی زندگی ہوگی۔ بیٹھو نا اندر میں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ زندگی جو ہے ہماری، چاہے 60 سال کی ہو، 100 سال کی ہو، یا 10 سال کی ہو، یا 20 سال کی ہو، یاد رکھیے یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور اللہ کی جب امانت ہے، اللہ نے یہ جب زندگی دے رکھی ہے تو اللہ نے اللہ کی خوشی جن کاموں میں ہے ہم ان کاموں کو کریں، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے ہم باز آ جائیں، ہم رک جائیں۔ پتہ نہیں ہمیں 10 سال کی ہی زندگی ہو یا 15 سال کی ہی زندگی ہو، کب ہم چل بسیں واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو خوب یاد رکھیں یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دونوں راستے، دونوں چیز تمہارے سامنے ہے، اچھے کام کرنے کے بھی تمہیں اختیار ہے اور برے کام کرنے کے بھی اختیار ہے۔ یہی تو وجوہات ہے کہ لوگ دنیا میں یہ حلال روزی بھی کما رہے ہیں اور اسی دنیا میں لوگ حرام روزی بھی کما رہے ہیں، لوگ حلال اور جائز طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ لوگ غلط طریقے سے بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دونوں اختیارات تمہارے پاس، لیکن یاد رکھو تم نے اچھی زندگی گزاری، میرے حکم کے مطابق زندگی گزاری تو میں تم سے راضی و خوش رہوں گا اور تمہارے لیے جنت کو فکس کر دوں گا۔ اور اگر تم نے اچھی زندگی نہیں گزاری، غلط زندگی گزاری تو میرا غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا اور پھر جہنم کی دہکتی آگ میں جلو گے۔ پھر مفسرین حضرات آگے بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کی یہ زندگی چاہے جتنی بھی ہو اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو صحیح سے استعمال کرو نہیں تو خیانت کرنے والے ہو جاؤ گے اور پھر اللہ کے یہاں خیانت کے جرم میں پکڑے جاؤ گے۔ ایسے ہی فرمایا کہ انسان کے جسم بھی اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک وغیرہ ہمارے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ جب اللہ کی طرف سے امانت ہے تو بزرگوں اس کو اللہ کے لیے ہی استعمال کیا جائے، اس جسم کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے سجدہ کرنے میں، اللہ کی راضی و خوشی، اللہ راضی و خوشی جن امور میں ہوں گے ان کام کو کرنے میں اس جسم کو استعمال کر رہے ہیں۔
ایسے ہی فرمایا کہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت، اس کی قدر آج ہمارے پاس نہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ مشین تو پہلے سے ہمیں ملی ہوئی ہے، بغیر مانگے ہوئی ملی ہوئی ہے، اللہ نے یوں ہی عطا کر دیا ہے. جب یہ ختم ہو جاتی ہے، بینائی چلی جاتی ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی دولت تھی. تو یہ آنکھ بھی اللہ کی امانت ہے، اس آنکھ کو بھی اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جائے، اچھی چیزوں کو دیکھا جائے، قرآن کو دیکھا جائے، علماء کو دیکھا جائے، مساجد کو دیکھا جائے، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. کان بھی اللہ کی امانت ہے، غلط چیزوں کو کان میں پڑھنے سے پرہیز کریں، غلط چیزوں کو نہ سنیں، اذان سنیں، تلاوت کلام پاک سنیں، نعتیہ کلام سنیں، دین و ایمان کی باتیں سنیں، یہ فحش گانے وغیرہ سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. جیسے ہم اسے غلط استعمال کریں گے، اللہ کے یہاں امانت میں خیانت کرنے کے جرم میں ہماری گرفت اور پکڑ ہوگی. یہ زبان بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس امانت کو بھی صحیح استعمال کریں. اس زبان سے گالی نہ دیں، اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اس زبان سے اچھی بات بولیں، اللہ کا نام لیں، ذکر اللہ کریں، تلاوت کلام پاک کریں، لوگوں کو بھلی بات کہیں، لوگوں کو اچھی بات کہیں. اگر ہم نے اس زبان سے گالی گلوچ کیا، دوسروں کو تکلیف پہنچایا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں امانت کے طور پر ملی ہوئی ہے. امانت میں خیانت کرنے کی جرم میں اللہ ہماری گرفت اور پکڑ کریں گے. اس لیے یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ زبان بھی اللہ کی امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے. اچھے بزرگوں، ہم نے کبھی سوچا کہ خودکشی کرنا حرام ہے؟ یہ حرام کیوں ہے؟ لوگ اپنے آپ کو جو ہلاک کرتے ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں نا معاشرے میں کہ خودکشی کر لیا، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. یہ حرام ہے. یہ حرام کیوں ہے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، لیکن شریعت نے کہا کہ یہ حرام ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا یہ خودکشی کرنا حرام ہے. یہ حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ یہ جسم، یہ زندگی، یہ اعضاء جوارح سب کے سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. جس طرح اگر کوئی شخص ہمیں 10,000 روپیے دیے ہیں کہ اسے تم امانت کے طور پہ رکھو، اب ہم اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کرنا حرام ہے. اسے نقصان پہنچانا حرام ہے، اسے کہیں ہلاک کر دینا حرام ہے. ایسے ہی یہ جسم اور جسم کے تمام اعضاء جوارح اور ہماری زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے. اب اس کو ہم ہلاک کریں گے، انگلی کاٹیں گے، یہ بھی حرام. ہاں، جن اعضاء کو کہا گیا کاٹنے کے لیے، جیسے ناخن ہے، بڑھے ہوئے بال وغیرہ ہے، جہاں شریعت کہہ رہی، اللہ کہہ رہا کہ نہیں یہ ان کاموں کو کرو، تو وہی عبادت ہے. باقی اور چیزوں کو فرمایا کہ یہ حرام ہے. خودکشی کرنا اس لیے حرام ہے کہ یہ تمام اعضاء جوارح، جسم، زندگی سب اللہ کی امانت ہے. اور یاد رکھیے، گناہ کرنا خیانت ہے. اللہ نے ہمارا وجود بخشا، کئی نام و نشان تک نہیں تھا، عطا پتہ نہیں. سب سے پہلا اللہ نے کرم ہمارے اوپر یہ کیا کہ انسانوں کے لیے ہمیں چنا، جانور بنا دیتا، اور اس میں بھی ذلیل جانور بناتا. پتہ نہیں کہاں ہوتے، کون ہمارے پیچھے رکھ لے کے دوڑتا یا ہمیں بھگاتا. اللہ نے سب سے پہلے تو ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ انسان کے لیے انتخاب فرمایا. اور پھر انسانوں میں بھی پوری دنیا میں انسانیت ہے، انسان ہے. کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی بت کے پوجنے والے، کوئی آگ کے پوجنے والے ہیں، کوئی مٹی کے پوجنے والے، کوئی سورج کے پجاری ہے، کوئی چاند کے پجاری ہے، یہی سب ہے. لیکن اللہ نے اور ہمارے اوپر احسان یہ کیا کہ ایمان والے کے گھر میں ایک تو انسان کے لیے چنا، اور پھر ایمان والوں کے اندر ہمیں پیدا کیا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لہذا بزرگوں، احسان فراموشی نہ کریں. یہ تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے.
ایمان والوں کے لیے زیبا نہیں، قرآن میں جتنے احکام ہیں سبوں میں فرمایا پوری دنیا کی انسانیت کے لیے کہ ایک رب ہے۔ اتنے انبیاء کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ وقتاً فوقتاً 100 سالہ 200 سال 200 سال 400 سال یہ وقفہ سے اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجا، کیوں؟ اس لیے تاکہ پوری انسانیت تک ہماری وحدانیت پہنچ جائے۔ اے لوگو، تم جو سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے، ایک رب ہے اور ایک ہی انسان سے پوری دنیا کی انسانیت ہے۔ اس انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس نے جان ڈالا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے پوری دنیا میں تمام انسانوں کو پھیلایا۔ وہ رب واقعی عبادت کے لائق، وہ رب واقعی اس کے لیے اپنی ایک جان کیا 100 جان قربان کر دینے کے لائق ہے۔ ایک ہی نہیں بھائی، ایک چائے پلانے کی وجہ سے ہم اپنے بھائی کے لیے لڑنا گوارا کر لیتے ہیں، جھگڑنا گوارا کر لیتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے گھومنا گوارا کر لیتے ہیں۔ جس مالک نے ہمارا نام و نشان نہیں تھا ہمارا وجود بخشا، قیمت اعظم زبانیں ہمارے اندر لگایا، کیا ایک جان کیا 100 جان بھی ہم پیش کریں پھر بھی کم ہے۔ وہ واقعہ کو یاد کیجئے، 2 صحابہ نکلے تبلیغ کرنے کے لیے، نکلتے چلتے پھرتے ایسی جگہ پہنچ گئے جو عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے ان کے اوپر کلمہ پیش کیا۔ صحابہ کے اندر اللہ نے یہ ایک خاصیت عطا فرما رکھی تھی کہ وہ چاہے دنیا کے جس خطے میں پہنچ جائے، جابر و غالب کے سامنے ہو جائے، لیکن وہ ڈرتے نہیں تھے۔ ایک اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا۔ انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کر دی۔ عیسائی بادشاہ رضی اللہ اسے بلا کر کے ایک دیگ آگ پہ چڑھایا گیا، اس میں تیل بھرا گیا اور کہا کہ دیکھو تم، اب الٹی وہ اپنی تبلیغ کر رہا عیسائی مذہب والا کہ تم یا تو کلمہ کو بھول جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاؤ، نہیں تو اس دیگ میں تیل گرم کر کے اس میں ڈالوں گا تمہیں، تاکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس بادشاہ نے واقعی ایسا کیا۔ 2 صحابہ تھے، ایک کو اٹھایا اور تیل اتنا گرم تھا بزرگوں کہ ابھی ڈالا، جس طرح سے پاپڑ ہم تیل میں ڈالتے ہوئے اپنے گھروں میں دیکھے ہوں گے کہ ابھی ڈالا اور فوراً وہ ٹیڑھا موڑا ہو کر کے سوکھ جاتا ہے، جب تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی کو اٹھایا، اس میں ڈالا، پل جھپکنے کے برابر ٹائم نہیں لگا کہ فوری طور پر وہ سیدھے موڑے۔ اب پھر دوسرے جو باقی تھے ان کے اوپر عیسائی بادشاہ نے اپنا مذہب پیش کیا کہ دیکھو اگر تم نے نہیں مانا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ وہ دوسرے صحابہ جو باقی تھے وہ مسکرا رہے تھے، اور مسکرانے کے بعد آنکھوں میں آنسو جاری ہوا۔ عیسائی بادشاہ سمجھا کہ اب بات بن گئی ہے، ڈر گیا، کہا کہ چلو میرے مذہب کو مان لو۔ کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر پھر تم رو رہے ہو کیوں؟ کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں ڈر گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے صرف ایک جان دے رکھی ہے، کاش ایسے موقع پر ہماری 100 جانیں ہوتی اور 100 جانوں کو ہم اللہ کے لیے اسے جو ہے تیل میں ڈالتے اور پھر اللہ کے لیے قربان کو۔ تو بزرگوں، جنہوں نے دین کی حقانیت کو، اللہ کی وحدانیت کو اور سچائی کو پرکھا ہے، سمجھا ہے، روحانی قوت جن کے اندر آئے تھے، واقعی وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے کہ ایک جان کیا اللہ رب العزت کاش میں 100 جانیں دے دے اور میں 100 جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ تمام اعضاء جوارح سب اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ اللہ نے صرف ہم سے یہ کہا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، آنکھ کان ناک کا صحیح استعمال کرو، ناجائز کاموں سے بچو۔ بزرگوں اور دوستوں، لیکن اس کے برعکس آج ہم تمام چیزوں میں ملوث ہیں، ہم اور آپ پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک نئی چیز یہ شادی بیاہ میں گانا بجانا اس طرح سے عام ہو گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔
اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو بیان فرمائی، واقعی ہمارے اوپر وہ حدیث جو ہے صاف طور پہ جو ہے صادق آ رہی ہے کہ گانا دار انسانوں کے دلوں میں اس طرح سے نفاق کو پیدا کرتا، نفاق جس طرح کسی فصل کو پانی اگاتا ہے، کوئی کھیت جل، جیسے ابھی دھان کا فصل ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کیسا دھان جل رہا ہے اور فوری طور پہ اس کو پانی ملے گا تو وہ کیسا ہرا بھرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرما رہے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ گانا اور راگ دائیں ہی اسی طرح سے نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ آج جو کوئی کسی کا نہیں ہے، آج ہر ایک کے دشمن بنا ہوا ہے، یہی سب آلات ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% یہاں پہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، سچ ہو رہی ہے۔ آج کوئی گانا، راگ، ڈھول، ڈھرے ہمارے معاشرے میں اس طرح عام ہو گیا کہ ہم واقعی اپنے بھائی کے بھی دشمن، اپنے باپ کے بھی دشمن، اپنے اڑوس پڑوس ایمان والے سب کے دشمن ہیں، کوئی کسی کا نہیں۔ ہر ایک کے دل میں ہر ایک کے خلاف برائی موجود ہے، سامنے ہے ٹھیک ہے، جا ذرا سا ہٹے اس خلاف بولنا شروع کر دیے۔ یہ نفاق ہے، یہ گانے کی نہیں۔ باہر کیا ہے بزرگ اور دوستو، یہ زندگی اور جسم اعضا جوارح سب کے سب اللہ کی طرف سے ہمارے پاس بطور امانت ہے۔ اس امانت کا صحیح سے ہم استعمال کر لیں، جن کا ہے انہی کے لیے استعمال کر لیں۔ وہ جن کاموں کو کرنے کو ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے منع کیے ہیں ان کاموں سے ہم رک جائیں، نہیں تو امانت میں خیانت کرنا ہوگا۔ اللہ کے یہاں خائن کا بہت بڑا عذاب۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، میں اس کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نعمتان عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو بڑی نعمتیں ہم کو عطا کر رکھی۔ اللہ نے ان دونوں نعمتوں کی قدر کر لو، اے لوگو ان دونوں نعمتوں کی قدر کر لو۔ نعمتان مقبول، اس میں سے دونوں کو بیان فرما الصحہ والفراغ۔ اللہ کا شکر ہے صحت، ہم لوگ صحت مند ہے، اچھے ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اس صحت کو غنیمت جانیں، اس کی قدر کر لیں بزرگ اور دوستو، نہیں تو صحت گئی تو جن اولاد کے لیے، جن بھائیوں کے لیے، جس معاشرے کے لیے ہم اپنے رب کو بھی ناراض کیے ہوئے ہیں، خون پسینہ ایک کیے ہوئے ہیں، اگر ہم بستر پر پڑ رہے، جس بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اگر ہم بستر پہ ہیں، آواز دیے ایک گلاس پانی، تو پتہ نہیں کتنی آواز کے بعد ایک گلاس پانی آئے گا۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں جو صحت ملی ہوئی ہے، اللہ نے یہ صحت دے رکھی ہے، اس صحت کو اللہ کے لیے استعمال کریں۔ اور ہم دیکھے ہیں، آپ بھی دیکھے ہوں گے معاشرے میں ایسے جو ہے معاشرے میں ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ مت پوچھئے، سب کچھ بیوی کے نام کر دیا۔ ایک دھول زمین بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ وہ شخص جب بستر پہ گیا تو پانی کا رٹ لگائے ہوا، لیکن پانی دینے والا کوئی نہیں۔ تو یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے بزرگوں، جب صحت ختم ہوگی تب احساس ہوگا۔ کوئی لا کے بھی دے گا، 2 مرتبہ آواز دیں گے، 3 مرتبہ آواز دیں گے،
یا وقت پہ حاضر بھی رہے گا تو کہہ دیتا نا جس بچے کو بچپنا میں ایک کوا سکھانے کے لیے 100 مرتبہ ہم لوگ کہہ لیتے ہیں، اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور کسی چیز کے بارے میں اس بچے سے پوچھیں، وہی بیٹا سے پوچھیں تو 1 سے 2 مرتبہ بتلائے گا اور کہے گا کہ بڈھا کتنا بلاتا ہے۔ جی بزرگوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں بڑی نعمت اللہ نے عطا کر رکھی ہے۔ ایک تو صحت، جب تک صحت ہے اس کو اللہ کی طرف سے غنیمت جانے، اللہ کو یاد کرے اس صحت میں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے ان کاموں کو کریں، جن امور سے روکا ہے ان امور سے رکیں۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفراغ، اور فراغت، یہ فراغت دن میں کام کرتے ہیں رات کو فارغ ہیں، یا کسی وقت کام کرتے ہیں رات کو فارغ ہیں، اس کو مشغولی نہیں کہا جائے۔ جب اللہ کے طرف سے مشغولیت آ جائے گی تو بزرگوں انسان اپنے فرائض کو بھی بھول جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص جب بہت پریشان ہے، اسی راستے سے گزرا ہے اور راستے میں کوئی معاملہ ہو رہا، آگے آپ پوچھ رہے ہیں بھائی راستے میں کیا ہوا ہے، کہے گا ہمیں پتہ نہیں، حالانکہ بیچ راستے پہ ہو رہا ہے۔ تو بزرگوں جب مشغولیت آ جائے گی تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ 2 بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، ان دونوں نعمتوں کی قدر کریں۔ صحت ہے اللہ کو یاد کریں، جس اللہ نے صحت دے رکھی ہے، فراغت ہے مسجد کو پکڑے، اللہ کے ذکر، ذکر اللہ کی جو ہے کثرت کریں، تلاوت کلام پاک کی کثرت کریں، ممنوعات سے پرہیز کریں۔ بزرگوں یہ بات تو بہت کھلی ہوئی ہے، بیمار ہم پڑتے ہیں، بیمار جب ہم پڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوا ضرور دیتے ہیں کہ یہ دوا کھانے سے تمہیں جو تمہاری صحت صحیح ہوگی، لیکن ڈاکٹر ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اگر پرہیز نہیں کرو گے تو لاکھ دوائی کھاؤ گے تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر اللہ رب العزت کے پاس تمام علوم ہے، وہ جانتے ہیں ہماری بیماری کو، وہ پہلے پرکھ چکے ہیں، چونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے جو ہے حضرت انسان کو بنایا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون سی چیزیں اسے نقصان پہنچائے گی اور کون سی چیز اسے فائدہ پہنچائے گی، اس لیے اس نے پہلے ہی یہ حکم جاری فرمایا کہ تمہیں ان کاموں کو نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ بزرگوں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، وہ بہت بڑا جو ہے محبت کرنے والا اپنے بندوں سے۔ اور علماء سے سنے ہوں گے کہ اللہ کے اندر 99 ماں والی ممتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو بلک اٹھتی ہے، تڑپ اٹھتی ہے، اس مالک کے اندر 99 ماں والی ممتا ہے، اس کو کتنا پیار ہوگا۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چھپی ہوئی چیزیں نظر نہیں آتی، اللہ کو نظر آتی۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں 5 بچے کی ماں اگر انتقال کر گئی یا باپ انتقال کر گیا تو ہماری زبان پر نہیں۔ بزرگوں اللہ نے جو کیا ہے اچھا کہ ان بچوں کے حق میں صحیح فیصلہ کیا ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ کو سمجھیے۔ 20 سمندر میں سنے ہوں گے، اشارہ کر رہا ہوں کہ 20 سمندر میں جب پہنچتے ہیں تو کشتی کو توڑ دیتے ہیں، نئی کشتی۔ موسیٰ علیہ السلام بھڑکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ ملہ اس کشتی سے کما رہا تھا، کھا رہا تھا، آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ تاکہ موسیٰ نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، کہ ٹھیک ہے اب نہیں بولوں گا۔ آگے گئے، ایک بستی میں پہنچے، ایک معصوم سا خوبصورت بچہ کھیل رہا تھا، پکڑے اس کی گردن اڑا دی۔ پھر بول کر آپ نے یہ کیا کیا؟ اس معصوم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ کہا کہ موسیٰ نے کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، تاکہ بس اب میں اگر بولوں گا تو وہیں سے آپ ہمیں الگ کر دیجیے گا۔ گئے ایک بستی میں، ان کی دیوار گر رہی تھی، دیوار کو کھڑی کیے، پھر بول پڑے کہ یہاں کے انسان یا آدمی تو اتنے بدخلق ہے کہ ایک گلاس پانی تک کے نہیں پوچھا، اور آپ ان کی دیوار کو کھڑی کر رہے ہیں۔ تاکہ موسیٰ بس 16 پارہ میں یہ تذکرہ فراق بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان میں ایسے جدائی، آگے گاڑی نہیں چل سکتی۔ اور سنو
اس کشتی کو میں نے بیچ سمندر میں اس لیے توڑا تھا کہ سمندر کے دوسرے جانب ایک ظالم بادشاہ تھا جو ملاحوں کی نئی کشتی کو دیکھتا تھا، جبرن اسے لے لیتا تھا۔ میں نے بیچ سمندر میں اس کشتی کو توڑ دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ دیکھے کہ یہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ناؤ ٹوٹا ہوا ہے، وہ نہ لے، اور یہ ملاح اس سے کھاتا کماتا ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام معصوم تھے، ان کو ظاہر نظر آیا، اور خضر علیہ السلام کے پاس اللہ نے علم لدنیا دے رکھی تھی، وہ آگے کی بات سمجھ گیا کہ وہ لے لے گا اس کی کشتی کو، یہ بیچارہ ملاح پریشان ہو جائے گا، چلو اس سے پہلے ہی اس کی کشتی کو توڑ دیتے ہیں تاکہ جب وہ دیکھے گا ٹوٹی ہوئی ہے تو نہیں لے گا۔ اس بچے کی بات آئی، کہا کہ یہ بچہ، ان کے بوڑھے ماں باپ اللہ والے ہیں، یہ بڑا ہو کر کے اپنے باپ کو صداقت، اللہ کا حکم ہوا کہ اسے ختم کرو، میں اسے نعمت بدل عطا کروں گا۔ ایسے ہی اس دیوار کے نیچے جس دیوار کو کھڑی کیے تھے اس کے نیچے یتیم بچوں کا مال مدفون ہے، وہ دیوار گر جاتی تو وہ بچے نابالغ ہیں، ابھی وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر پاتے، اس لیے اللہ کا حکم آیا کہ نہیں، ابھی دیوار کو کھڑی کرو تاکہ مال جو اس کے نیچے خزانہ چھپا رہے، جب یہ بچے بالغ ہوں گے تو اپنے خزانہ کے مالک بن جائیں گے۔ بزرگوں، میں اس لیے اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہمیشہ محبت، رحمت کی نگاہوں سے وہ دیکھتا ہے، اور جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، غلط نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ حق ہے اور صحیح ہے۔ وہ کسی سے، اللہ رب العزت ہر ایک بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ جس طرح بچہ جب چلنے کے لائق ہوتا ہے تو باپ ایک طرف، ماں ایک طرف، بیچ میں بچے کو چھوڑتے ہیں کہ میرا بیٹا چلنا سیکھے، جیسے گرنے لگتا ہے یا تو ماں ادھر سے لپکتی ہے یا باپ ادھر سے لپکتے ہیں، ہوتا نا بھائی؟ اللہ رب العزت ایسے ہی اپنے بندوں کو گرنے سے بچاتا ہے، اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ باہر کے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دو نعمتیں بہت بڑی دے رکھی ہے، ایک صحت اور ایک فراغت، یہ دونوں کی ہم قدر کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، مناسب ہے کہ میں اب اپنی باتوں کو ختم کروں، چونکہ حضرت مولانا زاہد صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی بھی نصیحت ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہمیشہ ہوئی ہے، سننا چاہیے۔ آج بھی انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ ان کی نصیحت کو اپنے اندر جو ہے اتاروں، لہذا ان کو موقع دیا جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی معاملہ ہو جائے، بڑا سے بڑا حادثہ ہو جائے، ہم لوگ کہ چلو ہونا تھا ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس واقعہ کو تحریر فرمایا اور اس کے نیچے اس کی تفصیل بیان کیے ہیں کہ انہوں نے خود بیان فرمایا ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کہ ہندوستان کا دورہ ہوا، سفر پہ میں گیا تو پہلے تانگے کی سواری ہوا کرتی تھی، تانگے گھوڑا گاڑی۔ میں جب لوٹ رہا تھا تو ایک جگہ ایسی آئی کہ وہ تانگے والا اپنے تانگا کو راستے کے کنارے لگایا اور کہا کہ حضرت جلدی سے اتریے، نیچے آ جائیے۔ میں چوکنا ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کہتے ہیں کہ میں چوکنا ہو گیا کہ بھائی سامنے سے نہ کوئی گاڑی ہے نہ خطرہ ہے، اور یہ شخص اتنا پریشان کیوں ہے؟ پھر اس نے بتلایا کہ حضرت اس علاقے میں تیز آندھی آتی ہے، اور اس قدر آندھی آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا تو اسے اڑا لے جاتا۔ تو حضرت والا سوچے کہ چلو بھائی ٹانگے سے تو اتر گیا ہوں، ایک درخت قریب ہی سایہ دار درخت تھا، کہے کہ چلو اب اس کے نیچے جا کر کے تھوڑی دیر رک جاتا ہوں۔ ٹانگے والے نے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ درخت کے نیچے بھی نہیں جائیے، درخت تمام کے تمام اکھڑ جاتے ہیں، اتنی تیز آندھی آتی ہے۔ تو پھر کیا کریں بھائی؟ تو چلے اس میدان کی طرف جہاں کچھ بھی نہ ہو۔ فرماتے کہ ہم گئے اس میدان میں، اس تانگے والے نے کہا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اپنے جسم کو زمین سے چمٹا دیں، چمٹ جائیں ہم زمین سے۔ ان کی بات مان کر کے حضرت والا تحریر فرماتے کہ ان کی بات مان کر کے ہم بھی زمین سے لگ گئے، زمین سے چمٹ گئے۔ آندھی آئی،
فرماتے ہیں کہ واقعی آندھی آئی، اس قدر تیز آندھی تھی کہ تمام درخت جڑ کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ پانی چاہیے، پانی۔ آدھے گھنٹے میں جب بالکل صاف ہوا، اس کے بعد تانگے والا نے کہا کہ چلیے آگے۔ تو بزرگوں، یہ واقعہ تو ہو گیا، اللہ نے جن کو بصیرت دے رکھی وہ اللہ والے تھے، انہوں نے 3 چیزوں کو نکالا کہ انسان کی زندگی میں ایک نہ ایک رابر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جو اتنا بڑا بگاڑ ہے، نہ باپ کی بات کوئی سنتا ہے، نہ کوئی بڑے بھائی کی بات سنتا ہے، نہ معاشرے کے گاؤں گھر کے ذمہ داروں کی کوئی بات سنتا ہے۔ کیوں؟ یہی وجوہات ہے کہ شریعت سے ہم دور ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس واقعے سے تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ ہر جگہ ہر موڑ پہ ایک نہ ایک رہبر ہونا چاہیے، اور اسلام کا یہ قانون ہے کہ جب 2 آدمی کہیں سفر پہ جائے یا کہیں بھی جائے تو ایک ان میں کا ان کا امیر بن جائے، یہ ہے رہبر، امیر بن جائے۔ دو ہیں تو ایک کو امیر بنائے اور ان کے مشورہ سے تمام قدم کو اٹھائے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اس حادثے سے، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک رہبر ہونا چاہیے، ہر موڑ پہ ایک رہبر ہونا چاہیے۔ اگر گھر ہے تو گھر میں بھی ایک رہبر ہونا چاہیے، چاہے نوجوان بچے ہو یا بچیاں ہو یا بڑے ہو، جس کو رہبر بنائے اس کی بات ہمیشہ سنیں، گھر سے باہر نکلیں پوچھ کے نکلیں، کہیں قدم اٹھائیں پوچھ کے قدم اٹھائیں۔ بزرگ اور دوستو، دیکھیے گھر میں کس طرح خیر و برکت ہوتی ہے۔ آج معاشرے میں ہم غلط کریں، کوئی ذمہ دار آ کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، اے جائیے ہٹیے، یہ الفاظ ہوتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے بگڑا، معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا۔ جے جائے کہ باپ کی بات، جے جائے کہ بڑے بھائی کی بات، جب گاؤں کے بڑے ذمہ داروں کی بات اثر نہیں کرتی، کیوں؟ صرف اس لیے کہ باپ نے پہلے اس آدمی کو گاؤں کا رہبر نہیں مانا، تو بیٹا کیسے رہبر مانے گا؟ گھر میں نظام نہیں ہے، گھر میں ماحول نہیں ہے، تو وہ بیٹا باہر بھی جس طرح گھر میں کر رہا ہے، بڑوں کی بات نہیں سن رہا ہے، باہر بھی ویسے ہی کرے گا۔ ایک چیز تو یہ مزاج بنا لے بزرگوں کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہم سے عمر دراز ہے، تجربہ کار ہے یا اہل علم ہے، ان کو اپنا رہبر مانیں اور ان سے پوچھ کر کے تمام کاموں کو بجا لائیں۔ پھر دیکھیے گھر میں راحت ہی راحت، برکت ہی برکت، نہ کہیں بیکار ہوگا، نہ کہیں جھنجھٹ ہوگا، آرام کی زندگی گزرے گی۔ اور دوسرا، حضرت والا نے فرمایا کہ ظاہری اسباب پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت فرمایا کہ جب تانگے سے میں اترا اور سایہ دار درخت کی طرف بڑھ رہا تھا تو تانگے والے نے کہا کہ ادھر مت جائیے۔ حالانکہ حضرت والا اہل علم ہے، انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی درخت سایہ دار درخت ہے، وہاں جا کر کے آرام کریں، لیکن اس علاقے کا جو ہے جاننے والا، وہ تانگے والا رہبر بنا اور اس نے کہا کہ نہیں وہاں مت جائیے، جب آندھی آئے گی تو درخت کی ٹہنیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرے گی اور بعض درخت تو جڑ سے اکھڑ کر کے جو ہے وہ بھی اڑ جاتا ہے، لہذا اس کے پاس نہیں جائیے۔ تو فرمایا کہ ظاہری اسباب پہ بھروسہ نہیں، لیکن بغیر اسباب کے گزارا نہیں۔ بیمار ہم پڑ گئے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، مکان بنا کے نہ رہیں، مکان بھی سبب ہے، سر چھپانے کے لیے لباس نہ پہنے، سطر چھپانے کے لیے، تاکہ بغیر اسباب کے چارہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو اسباب اختیار کرو، لیکن اس اسباب پہ بھروسہ مت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ دوا ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے لیتے ہیں، کیا ہم فوری طور پہ صحیح ہو جاتے ہیں؟ وہی دوا ہمیں فائدہ نہیں کر رہی ہے، آج فائدہ نہیں کر رہی ہے، 10 دن کے بعد وہی دوا ہمیں فائدہ کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس دوا میں اللہ نے شفا نہیں رکھی تھی، اب 10 دن کے بعد اس دوا میں اللہ کی طرف سے شفا آ گئی۔ تیسری چیز، وقت کم ہے، تیسری چیز یہ فرمایا، ایک تو یہ کہ رہبر ہونی چاہیے، دوسرا ظاہری اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنی چاہیے، اور تیسری چیز حضرت نے فرمایا کہ جب آدمی کہیں پریشانی میں الجھن میں پڑ جائے تو اپنے آپ کو خاک میں ملا لے، مٹی میں ملا لے، مٹی سے بنا ہے مٹی میں ملا لے، اللہ کو یاد کرے۔
تو بزرگ اور دوستو، یہ 3 باتیں حضرت والا کی بہت قیمتی ہے، اور خاص طور سے یہ رہبر والی بات تو بہت ہی قیمتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ رہبر نہ ہونے کی وجہ سے یا ذمہ دار کسی کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ یہ بچپنا سے ہم اپنے گھر میں جب بچوں کو درس دیں گے کہ نہیں یہ ذمہ دار ہے، یہ رہبر ہے، کہیں جانا ہے تمہیں اس سے پوچھ کے جانا ہے، اس کی باتوں کو نہیں کاٹنا ہے، وہ گھر سے سیکھے گا تو باہر بھی ویسے ہی کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔